نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بجنبيون وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الکاذبین ولعنت اللہ علی غلام قادیانی لعنت اللہ علی غلام قادیانی لعنت اللہ علی غلام قادیانی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ نمبر 40 سورہ احزاب بڑی مشہور آیہ مقدسہ ہے، اور آج کل مرزائیوں نے تریاق القلوب والوں نے محمد علی مرزا کی بڑی صفائیاں پیش کرنے کے لیے یہ عید بھی لگائی ہوتی ہے اور پیچھے نہ اپنا بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مرزے کو ایسے زبردستی مرزئی بنا رہے ہیں، مرزے کو زبردستی ایسے مرزئی بنا رہے ہیں، مرزے کو زبردستی ایسے ہی مرزئی بنا رہے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر بڑی انجینئرنگ کرتا ہے نا، انجینئرنگ کرتا ہے اس کی ہر مسئلے کی، اور اب اپنی انجینئرنگ ہو گئی ہے۔ انجینئرنگ کیا لفظ بولتے ہیں؟ انجینئرنگ اب خود اپنی ہوئی پڑی ہے۔ اور میں اسے کہتا تھا کہ او محمد علی نا علماء کرام کو چھیڑ، ایسے مسائل جو خلاف سنت ہیں یا بعض دفعہ ضعیف حدیثیں ہیں یا کسی کی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کو اجاگر کرنے کے بجائے تیرا فرض ہے ڈنکا بجا دینا، اب اس کو نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس طرح لگتا ہے جس طرح کیا کہتے ہیں بلی چھچڑے کے پیچھے لگ جائے تو جب تک چھچڑا نہ ملے وہ میوں میوں کرتی رہتی ہے، جب مل جائے تو آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح لالچی کتا جب کسی چیز کے پیچھے لگ جائے تو پھر وہ جب تک اس کا لالچ پورا نہ ہو جائے، چاہے اس کی جان ہی چلی جائے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح یہ بھی لالچی کتا بن گیا، ہر طرف سے یوٹیوب سے ادھر ادھر سے پیسے بڑے آ رہے، اور جب پیسے بڑے آئے تو لانتیں پڑیں تو پھر تکبر میں آ گیا، اور تکبر جو ہے یہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اب دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے خود عاشق رسول خادم حسین رضوی کو تسلیم بھی کر لیا، اب مسئلے نئے لے کے کھڑے ہو گئے۔ جی اپنا
علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، اعتراف کر لیا ہے۔ احمد رضا خان سے جب مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو کتا کہا، اور یہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو کتا کہتی ہیں۔ تو ہم سارے کے سارے بریلوی یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے در کے کتے ہیں۔ خادم حسین نہیں، ہمارا سب بریلویوں کا یہ مسلک ہے۔ اور کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف پہرا دینا۔ مالک کا کام ہے روٹی دے یا نہ دے، یہ اس کا کام ہے۔ ہم تو مالک کے در کے کتے ہیں۔ اگر وہ کتے بھی ہمیں تسلیم کر لیں تو ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اور تمہیں وہ بندہ تسلیم کر لیں اور ابو لہب ابو جہل کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے تو اس بندے کا کیا فائدہ؟ احمد رضا خان نے کہا نا، بندہ بننا ہے تو بندہ بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو بندہ بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو بندہ بن ان کا، پہلے بندہ بن ان کا۔ جو خالی ہاتھ در سے غیر کو بھی جانے نہیں دیتے، یا غیر بھی ان کے در سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو پہلے بندہ بننا پڑے گا نبی علیہ السلام کا، پھر خدا اپنا بندہ تسلیم کرے گا۔ جب تم بندہ ہی نہیں بنا، نبی کا بندہ ہی نہیں بنا، تو خدا کا بندہ کیسے بنے گا؟ میں اکثر بات کہتا ہوں، قرآن پاک میں ہی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کو آذر کو کہہ دیا تھا، لا تعبد الشیطان، او ابا شیطان کا بندہ نہ بن، رحمان کا بندہ بن، رحمان کا بندہ بن، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ کا جو غلام ہے، ملوک ہے، عبد کا معنی بندہ، عبد کا معنی غلام، تو نبی کے غلام بنو گے تو اللہ کے بندے بنو گے نا۔ تو غلام کا کام کیا ہے؟ پارا دینا۔ کتے کا کام کیا ہے؟ پارا دینا۔ اور نہیں یقین تو پھر علامہ تاریخ ابن تبریہ اور مورخین کی تاریخ پڑھ لو، منگولے کو کتے کو کیا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ اس نے بھی تو پارا ہی دیا نا، ایک شکاری کتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوئی، کتا برداشت نہ کر سکا، تو ہم بندے ہو کے برداشت کرتے ہیں، ہم بندے ہو کے برداشت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم دوغلے ہیں، اور جو دوغلا ہے نہ وہ اس مسئلہ ایک ہی ہے، نہ دھوبی کے کتے سے بھی زیادہ ذلیل تر ہے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ تو دھوبی کا کتا تھا نا، اس سے بھی زیادہ ذلیل تر وہ بندہ ہے جس کے سامنے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو بھونکے، زبان سے تو بھونکے۔ میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکا تے شور مچاواں، کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے تے شور مچاوے، متا کوئی گلشن رسالت اندر کوئی خنزیر پھیرا پاوے، تو خنزیر سے بدتر بھی تم نہ بنو۔ خنزیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ گلشن کو اجاڑنا۔ کتے کا کیا کام ہے؟ بھونکنا، خنزیر بھاگ جائے۔ لیکن جو
خنزیر دو پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، اس سے تو چار پیروں والا خنزیر اچھا ہے، چار پیروں والا خنزیر اچھا ہے۔ اور یہ خاتم النبیین پڑھ کے مرزئی تریاق القلوب والا بھی دوسرے بھی پڑھ کر اور حدیث پاک تو یہ مرزئی بالکل نہیں مانتے نا، بالکل علل اعلان انکار ہے ان کا۔ اور کتے کے پھڑ مرزئی سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر مناظرہ کر لو، قرآن و حدیث پر مناظرہ کر لو۔ اب قرآن پاک میں بھی خاتم النبیین ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت ابو مسلم جن کی کتاب ہے مسلم شریف، ان کی میں نے ایک حدیث پاک، آیا تو کافی حدیث پاک پیچھے بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس میں لفظ ہے خاتم النبیین۔ چلو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر آسنا بنیانہ ترک منہ موضع لیلۃ فطاف بہن نزار یتعجبون یا لفظ یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنۃ فکنت انا سددت موعد اللبنہ ختم بی البنیان وختم بی الرسول وختم بی الرسول فی روایت فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ اس میں دونوں لفظ جو وہ آگے بھی وہ بھی پڑھے تھے، یہ بھی ہے، اس میں دونوں لفظ استعمال ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال انبیاء پر ایسے ہے جیسے ایک مکان کی، ایک محل کی قصر، ایک محل کی مثال ہو اور وہ محل بڑا آسانی اوسینا بے قصر اوسینا، بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہت زیادہ حسن ہو، حسین و جمیل ہو، ترک منہ موضع لبۃ، اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، فطاف بہن نظار، اور اس کے آنے والے دیکھنے والے اس کا نظارہ کرتے ہوں، اس کو دیکھتے ہوں، اس محل کو پھر کر چاروں طرف سے دیکھتے ہوں اور محل بڑا خوبصورت ہو۔ لیکن جب وہاں آتے ہیں کہ ایک اینٹ جہاں نہیں لگی ہوئی، وہ کہتے کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو کتنا محل خوبصورت ہو جاتا، اس کی مثال نہ رہتی۔ الا موضع تلک اللبنۃ فکنت انا سددت موضع اللبنہ، اور وہ آخری اینٹ، وہ اینٹ میرے آنے پہ لگ گئی، جمع لگ گئی، ختم بی البنیان، اس کے ساتھ ہی پوری بلڈنگ مکمل ہو گئی، پورا محل تیار ہو گیا، پورا قصر تیار ہو گیا۔ وہ خوبصورتی جو ایک اینٹ کی وجہ سے کم تھی وہ میرے آنے سے پوری ہو گئی۔ آگے فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ وَخُتِمَ بِیَ الرُّسُولِ، ختم کر دیا گیا بیل، میرے لیے یا مجھ پر تمام رسولوں کا اختتام ہو گیا، تمام رسولوں کا اختتام ہو گیا میرے ساتھ ہی، میرے آتے ہی، میرے ساتھ ہی۔ وفی روایتی
فَأَن لَبِنَا، ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین، اور میں ہی تمام انبیاء کے بعد میں آنے والا ہوں، میں ہی انبیاء کے سلسلے کو بند کرنے والا ہوں۔ خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین فارسی کا احمد عیسیٰ کہتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا تو ہو نہیں سکتا، یہ ہے علمی حیثیت احمد عیسیٰ کی، جس پر لوگ لٹو ہو گئے ہیں کہ وہ لفظ ختم کو، ختم شد ہے نا، تو ختم جو ہے نا وہ فارسی کا لفظ ہے، اور آگے سے سمجھنے والے بھی اسی طرح کے گدھے کے بچے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ختم لفظ جو ہے نا وہ تو فارسی کا ہو نہیں سکتا، شد لفظ ختم فارسی کا ہے، تو ختم لفظ کیا ہے؟ عربی کا، اور اس کی پوری گرامر ہے عربی کی۔ ختم یختم باب ضرب یضرب، اور قرآن پاک کے سورت یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم نختم، ہم مور کر دیں گے منہوں پر، تو فارسی میں نختم لفظ ہے کوئی نہیں، یختم، یختمانی، یختمونا، تختم، تختمانی، یختمنا، تختم، تختمانی، تختمونا، تختمینا، تختمانی، تختمنا یا تختمنا، اختم، نختم، تختمنا، اختم، نختم۔ اب نختم 14واں صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور فارسی کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اس میں ختم کا لفظ ہی کوئی نہیں، عربی کے لفظ ملا لو، اردو کو ملا لو، اسی طرح فارسی کے اندر بھی ملے جلے لفظ ہے۔ اردو تو ہے ہی لشکری زبان، اردو کا معنی ہے لشکری، اردو کا اپنا وجود بعد میں آیا نا، جب بولتے زیادہ تو سمجھاتے بولنے شروع ہو گئے، اردو کے ایک زبان آگے وجود میں، اس کا نام بھی انہوں نے کیا رکھ دیا؟ لشکری زبان۔ تو ختم لفظ عربی کا ہے، اور جاہل آدمی کے لیے تو ختم کو بھی فارسی کا لفظ بنا لیتے ہیں۔ چلو بعد یہ بات ہو گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو دوسرا فرمان میں نے پڑھا ہے وہ بھی ابو ہریرہ سے، اس میں بھی لفظ خاتمہ ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن مجید دیا جو مکمل کلام ہے، مکمل دین دیا گیا، مکمل کلام دیا گیا، جامع کلام دیا گیا، جس میں تمام انبیاء کی سابقہ کتب اور صحیفے موجود ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے میرا رعب کافروں پر غالب کر دیا، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، کافر لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور مسلمان محبوب کے غلام ہیں۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ، اور بنا دیا گیا میرے لیے زمین کو مسجد، طہوراً پاک کر دیا گیا، جہاں کہیں بھی مسلمان میرا امتی نماز کا ٹائم ہو جائے، جہاں کہیں بھی کھڑا ہے، مسجد میں نہیں پہنچ سکتا تو نہ پہنچے، اس کے لیے ساری زمین ہی مسجد ہے، جہاں چاہے اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ارسلت الی الخلق، مجھے تمام مخلوق کی طرف کافہ، مکمل طور پر تمام مخلوق کی طرف مکمل طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام کائنات کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔
وختم النبیون وختم النبیون وختم النبیون، مجھ پر تمام انبیاء کا، تمام نبیون کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ وختم النبیون، اپنی منہ کی احمد عیسیٰ بھی بھونک رہا ہے میں بھی نبی ہوں، نسیم بھونک کر چلا گیا، پھر نار ہوا، دوزخ میں گیا، اور اسی طرح اور بھی احمد عیسیٰ کے علاوہ مرزا غلام قادیانی، وہ بھی واصل جہنم ہوگا، مر گیا، دفع ہوا۔ جتنے بھی آگے واصل جہنم ہوں گے، کوئی ایک بھی اس دور میں نبی سچا نہیں اور نہ ہی آئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وختم النبیون، مجھ پر حال اور ماضی کے جتنے بھی نبی ہیں مجھ پر آ کر سلسلہ بند ہو گیا، آخری میں ہوں۔ وختم النبیون، احمد عیسیٰ نبیون آ جا رہا، یہ حال کے ہو گئے، اور نبیین ہو گیا نا، یہ آنے والے ہو گئے، اور اب الانبیاء ہو گیا نا، آگے الف آ گیا نا، تو یہ الانبیاء کیا ہو گئے؟ ماضی کے ہو گئے، یہ ماضی کے ہو گئے، نبیون حال کے ہو گئے، النبیین آنے والے ہو گئے۔ واہ جی واہ، اسم میں بھی اس کے ماننے والے اتنے چبڑ ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اسم میں بھی کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ ہاں پایا جاتا ہے، وہ صرف احمد عیسیٰ کی باپ کی قبر سے جو ڈکشنری نکلتی ہے نا، جو گرامر نکلتی ہے، اور جو محمد کے فلٹر سے علم آتا ہے، اس میں ہے، اس میں یہ پکی بات ہے، اس میں جو محمد کے فلٹر سے علم آیا نا، اس میں یہ ہے کہ اسم کے اندر بھی زمانہ پایا جاتا ہے، اس میں ہے، لیکن دنیا کائنات کی کسی بھی گرامر میں، کسی بھی لغت میں، یا لغات، تمام کائنات کی لغات اٹھا لیں، کسی میں یہ نہیں پایا جاتا کہ کسی اسم کے اندر بھی کوئی زمانہ پایا جائے۔ یہ اس 14ویں صدی کا چبڑ نبی، لعنتی نبی، خدا کی لعنت لے جانے والا، بلکہ اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری والے نبی، ان کی ڈکشنری میں یہ بات آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، تو باقاعدہ لکھ کے تخت سیاہ پر، وائٹ بورڈ پر وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ الانبیاء جو ہے نا وہ ماضی کے ہم گزرے ہوئے نبی ہو گئے، النبیون جو ہے وہ حال کے ہو گئے، اور النبیین جو ہیں وہ جناب آنے والے ہو گئے۔ واہ جی واہ، یہ ہے علم کا سمندر جو محمد کے فلٹر سے آیا، اور نذیر کی قبر سے گرامر نے اچھلا مارا، نئی ایجاد، نئے نبی، نئی ایجاد، نئے حاکم، نئے آرڈر، کیا نا، نیو لارڈ، نواں بادشاہ تو نواں قانون، نئے نبی تو نیا قانون، نئے نبی تو نئی گرامر، لاکھ لعنت ایسی گرامر پہ، دور پیٹے منہ ایسی گرامر پہ۔ میری بات بہت حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، اگر اب بھی سمجھ نہ آئے تو سارے مرزائیوں پر خدا کی لعنت، اور ادھر ادھر کی باتیں تو تم بڑے مانتے ہو، اشرف علی تھانوی کا میں احمد رضا کی ماں پکڑ لی، فلاں کی پکڑ لی، تو نبی علیہ السلام کی ان سے پوچھو نا، مرزائیوں سے، نبی علیہ السلام کی حدیث تو مانتے نہیں، ادھر ادھر کی بڑی بھونکتے ہیں، وہ فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ختم النبیون لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس بات کو تو مانیں گے نہیں، کیونکہ پیور حرام زادے نہ بنو، اسی کے نام سے تمہاری ماں نے نکاح کیا تمہارے باپ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور خطبہ بھی جب مولوی دیتا ہے نا تو خطبہ دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ دوسرا خطبہ دیتا ہے جمع والا، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یہ خطبہ نکاح ہے، اس میں یہی تلقین ہے کہ جو بات کہہ رہے ہو اس پر پکی بات کو، اور نکاح کا معنی گرہ باندھنا، گانٹھ باندھنا، پکا کرنا. جب پکا کر چکے ہو اب جو پیدا ہوگا اس سے، اس جوڑے سے حلالی ہوگا. اپنے ماں باپ کو گالی نہ نکلواؤ. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو غلط کہتا ہے وہ ہے ہی حرام زادہ، عتل بعد ذالک زنیم. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت الفتح فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن جزاء.